بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینة علیہم وأثابہم فتحا قریبا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ احباب وقار، اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس درخت کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے۔ اے حبیب، وہ اس درخت کے نیچے جب تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے فتح کا انعام دیا۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، اس آیہ کریمہ پر اس جگہ پر چند باتیں قابل غور ہیں۔ بیت الرضوان میں 1400 حضرات نے بیعت کی، 1400 حضرات نے بیعت کی، اور چونکہ ان حضرات کو خبر دی گئی کہ اللہ تم سے راضی ہے، اس لیے اس کو بیت الرضوان کہتے ہیں، بیت الرضوان کہتے ہیں۔ فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا پاک ان صحابہ کرام کے سوائے اوروں سے راضی نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سب صحابہ سے راضی اور سب کے لیے جنت کا وعدہ فرما چکا ہے۔ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ اور ایک جگہ پر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، فرمایا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، اور یہ انعام ہر شخص کے لیے ہے کہ جو رب سے ڈرے۔ اس لیے صحابہ کرام، تمام اہل بیت، سارے علماء اور اولیاء اللہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے، اور بلکہ خصوصی رضا اس جگہ مراد ہے۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، جو شخص صحابہ کرام اور خاص کر بیت الرضوان میں شرکت کرنے والوں کو معاذ اللہ برا بھلا کہے، اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، شکریہ۔ یا کہ ان کو منافق کہے، یا کہے کہ بعد میں ابو بکر صدیق یا فاروق اعظم یا عثمان غنی یا مولا علی اس اسلام سے پھر گئے، جس طرح کے دوسرے مسلک والے تو کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق پاک، عمر فاروق پاک، عثمان غنی پاک، فرمایا ان کو ایسا برا بھلا کہے کہ اسلام سے پھر گئے، تو فرمایا وہ کافر اور مرتد ہے، وہ شخص کافر اور مرتد ہے، کیونکہ پھر اس کے معنی یہ ہوئے کہ رب العالمین کو بھی علم نہ تھا۔ جب رب نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ اللہ سے راضی ہیں، پھر یہ معلوم ہوا کہ وہ اللہ کو علم نہ تھا۔ جب ایسا معنی ہوگا، ایسا مفہوم ہوتا، پھر کیا ہوگا کہ معاذ اللہ اعتراض رب کی ذات پر جائے گا، تو اس وجہ سے جو یہ گمان کرے گا تو وہ خود ہی کافر ہوگا۔ کہ ان حضرات کا انجام کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم نہیں ہے، تو ان کو اپنی خوشنودی کا تمغہ دے دیا۔ رب علیم اور خبیر ہے، رب تبارک و تعالیٰ جن سے راضی ہو وہ واقعی جنتی اور جنتیوں کے سردار ہیں۔ اور جس درخت کے نیچے یہ بیعت لی گئی وہ درخت ببول کا تھا، وہ درخت ببول کا تھا، جس کو عربی میں کہتے ہیں سمرہ، یا کہ بیری کا درخت تھا، مگر روح البیان میں روایات ببول کے درخت کی ملتی ہیں۔ قدرت الہی سے یہ درخت غائب ہو گیا، قدرت الہی سے یہ درخت غائب ہو گیا، اور لوگ دوسرے درخت کو یہ درخت سمجھ کر اس کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جس درخت کے نیچے میرے حضور نے بیعت لی ہے، بیت الرضوان کی ہے، تو لوگ اس کی زیارت کیا کرتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ غائب ہو گیا تھا، اور وہاں کے موجود دوسرے درختوں کی زیارت کیا کرتے تھے اور اس کے نیچے جا کر نمازیں ادا کرتے تھے۔ برکت کے لیے حضرت فاروق اعظم نے اولاً تو ان کو اس سے روکا، اولاً تو حضور فاروق اعظم پاک نے ان کو روکا، اور وہ
فرمایا کہ وہ درخت نہیں ہے، مگر جب معلوم ہو گیا کہ لوگ دھکا لگائے، دھوکہ لگا ہوا ہے، لوگوں کو دھوکہ لگا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں فرمایا کہ اس غلطی سے بچانے کے لیے یہ درخت کٹوا دیا جائے، یہ درخت کٹوا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ اس واقعہ فاروقی کو سند بتاتے ہیں اولیاء اللہ کی قبور گرانے اور ان کی توہین کرنے کے لیے کہ فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مبارک درخت کٹوایا، ہم یہ چیزیں گراتے ہیں۔ لوگ اس کو نظریہ بناتے ہیں، لیکن دیکھیے روح البیان میں ہے، تفسیر روح البیان میں کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا اسی آیت کے تحت فرمایا کہ یہ لوگ نہایت ہی بے دین اور ان کا یہ فعل کفر ہے۔ جو لوگ اولیاء اللہ کے مزارات قبروں کو مٹاتے ہیں، تو تفسیر روح البیان میں اس آیت کے تحت کیا فرمایا کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ فعل کفر کرتے ہیں۔ فرمایا فرعون نے کیا کہا تھا کہ ضرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبرکات کے مخالف تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور تبرکات بال شریف، لباس شریف کیوں باقی چھوڑتے جن کی صحابہ کرام زیارتیں کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ خود فاروق اعظم نے کیوں تعمیر کرایا؟ اگر حضور فاروق اعظم پاک نے آقا کا روزہ تعمیر کروایا ہے اور آقا کے بال مبارک کی زیارت کروائی ہے، لباس شریف کی زیارت کرائی ہے، تو پھر آقا کے کسی بھی اس ذات پاک سے نسبت کرنے والی چیز کے منکر، تبرکات کے منکر نہ تھے۔ حقیقت میں عوام کو اس دھوکے سے بچانے کے لیے کہ لوگوں کہ جس درخت کے نیچے سرکار نے بیت الرضوان کی ہے وہ درخت غائب ہو گیا ہے، جن کی تم زیارات کو جاتے ہو، جن کے نیچے نوافل پڑھتے ہو، وہ درخت اور ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ درخت کو کٹوا دیا تھا۔ اور علماء ملت مدینہ پاک جاتے ہیں تو مگر کسی نے بھی اس روزے پاک کی عمارت کی مخالفت نہ کی۔ ہاں، جو بھی گیا ہے آقا کے روزے کی زیارت کی ہے تو اس نے مخالفت تو نہیں کی، ہاں، اور نہ ہی کسی اور نے کہا، اور نہ ہی اللہ کے پیارے محبوب کے غلام جناب فاروق اعظم نے اس کا اعتراض کیا، بلکہ خود روضہ رسول کو تعمیر کرایا۔ اولیاء اللہ کے مزارات پر عمارات بنانے کی پوری بحث قرآن پاک اور حدیث اور فقہا کی عبارتوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور مخالفین کے دلائل اور ان کے جوابات کے لیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جاء الحق وزاحق الباطل ہی کافی ہے۔ اور روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ تمام روئے زمین والوں سے افضل ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس بیت میں حضرت خضر علیہ السلام بھی شریک تھے، حضرت خضر علیہ السلام بھی شریک تھے، کیونکہ وہ اپنے وقت کے نبی ہیں، اپنے وقت کے نبی ہیں، اور صحابہ کرام نبی سے افضل نہیں ہو سکتے، صحابہ نبی سے افضل نہیں ہو سکتے، اس لیے ماننا پڑے گا کہ وہ بھی اس بیت میں شریک تھے، کیونکہ وہ زمین پر ہیں اور زندہ ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو آقا کریم کی تمام سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آقا سے محبت، آقا کے صحابہ سے محبت، آقا کی اہل بیت سے پیار عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔